الحبیب اٹھائی تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پاک کے بابرکت نام کا ادب کرتے ہوئے یہودی کو جھٹلایا بھی نہیں. کیا کیا؟ آپ نے اپنا سر مبارک جھکا لیا. اس نے تعریف کی، آپ نے عاجزی کی اور اپنا سر جھکا لیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہودی کو نظر انداز کرنے، اسے نیچا دکھانے کے لیے نہیں، اسے نیچا دکھانے کے لیے گویا آپ اسے بتانا چاہتے تھے کہ تم مجھ سے محبت کا دعویٰ تو کر رہے ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر کے ان کا کلمہ پڑھ کر ان کی غلامی میں نہیں آتے. یاد رکھو، ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے جو میرے آقا کا ہے وہ میرا ہے اور جو میرے آقا کا نہیں وہ میرا نہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترائے نہیں بلکہ سر جھکا لیا. ادھر آپ نے سر جھکایا، ادھر جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر دربار رسالت میں حاضر ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے اور حکم دیا ہے وہ یہودی جس نے حضرت ابو بکر صدیق سے اظہار محبت کیا ہے اسے بلائیے اور خوشخبری سنا دیجئے کہ اس کے دل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے. اللہ پاک اس محبت کی برکت سے اسے جہنم کی 2 مصیبتوں سے آزادی دیتا ہے. نہ اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی، نہ گردن میں زنجیر ڈالی جائے گی. پیارے حضور اللہ کے نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً یہودی کو بلایا اور اللہ کا پیغام سنایا. یہ پیغام سنتے ہی یہودی کے دل میں روشنی جگمگائی. خوش ہو کر اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، مسلمان ہو گیا. اللہ اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ دیر پہلے جو یہودی تھا اب اس کی زندگی میں انقلاب آ چکا ہے. اپنی آئندہ زندگی اس نے کیسے گزارنی ہے اس نے اپنی نیت کا اظہار کیا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا، میں زندگی میں کبھی بھی ابو بکر کی محبت اپنے دل سے کم نہیں ہونے دوں گا، بلکہ اپنے دل میں یار غار کی محبت بڑھاتا چلا جاؤں گا. پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے، اب وہ مسلمان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دل میں رکھنے، اسے بڑھانے کی قسم کھا رہا ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا، اسے ڈانٹا نہیں. یہ نہیں فرمایا اب تم مسلمان ہو اب صرف اللہ سے محبت کرو، یہ نہیں فرمایا. اب قرآن سے محبت صرف کرنی ہے، یہ بھی نہیں فرمایا. اب کلمہ پڑھ چکے ہو اب ابو بکر کی نہیں میری محبت ضروری ہے، یہ بھی نہیں فرمایا. ایسا نہیں کہا بلکہ فرمایا مبارک ہو، مبارک ہو. یعنی تمہیں ابو بکر کی محبت کی پہچان ہو گئی، اس کی اہمیت تمہیں معلوم ہو گئی، اس کی برکت سے تمہیں ایمان نصیب ہوا، تمہیں مبارک ہو. میرے بیٹے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، اندازہ کیجئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کیسی بابرکت ہے. اس محبت کی برکت سے ایک یہودی کو کلمہ نصیب ہو گیا. ہمیں بھی چاہیے امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو دل میں بڑھائیں. یہ محبت ایمانی محبت ہے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری بھی ہے. جانے ایمان نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آئیے سنتے ہیں کیا فرمایا. فرمایا ابو بکر سے محبت کرنا، ان کا شکریہ ادا کرنا میری امت پر واجب ہے. فرمایا میری امت پر واجب ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دل میں بڑھائیے. ان کی سیرت سنیے، پڑھیے، یاد رکھیے، عمل کرنے کی کوشش کیجیے. ان کے کردار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. صدیق اکبر کی محبت برکت والی ہے. آپ کی محبت اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے.
آپ کی محبت رسول اللہ کا قرب دلاتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہمارے ایمان کو پختہ کرتی ہے اور آپ کی محبت عشق رسول میں اضافہ کرتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا فرشتوں کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، اولیاء کا طریقہ ہے، علماء کا طریقہ ہے. صدیق اکبر کی محبت نیکیوں پر ابھارتی ہے اور آپ کی محبت جس دل میں ہوگی یقیناً وہ گناہوں سے دور ہوتا چلا جائے گا، نیکیوں سے قریب ہوتا چلا جائے گا. جہنم سے بچاتی ہے آپ کی محبت. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جنت میں پہنچانے والی ہے. صلو علی الحبیب. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس رات ابو بکر کی ولادت ہوئی تھی اس رات اللہ پاک نے جنت عدن اسے مخاطب کر کے فرمایا، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، میں تجھ میں صرف اسے ہی داخل کروں گا جو اس بچے یعنی حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرے گا. اللہ پاک ہم سب کو خلیفہ اول امیر المومنین کی بے پناہ محبت نصیب فرمائے. الہی رحم فرما، خادم صدیق اکبر ہوں. الہی رحم فرما، خادم صدیق اکبر ہوں. تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا. جانشین مصطفیٰ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک عبداللہ ہے. کنیت ابو بکر، لقب آپ کے صدیق اور عتیق. سبحان اللہ. صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا. آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے. نیت کریں انشاءاللہ ہم بھی سچ بولا کریں گے، جھوٹ سے بچ کر زندگی گزاریں گے. اور عتیق کا معنی ہے آزاد. سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یار غار کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، اے ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو، تم جہنم سے آزاد ہو. آپ کا قبیلہ قریش 7ویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب آقا علیہ السلام کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے. آزاد مردوں میں آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. ماشاءاللہ آپ کے فضائل و کمالات کے کیا کہنے. آپ یاد رکھنے والی بات ہے، عقیدے کی بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں انبیاء کرام کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں. انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اگلے اور پچھلے تمام انسانوں سے افضل ہیں. صدیق اکبر تمام غزوات میں شریک ہوئے، صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں آقا علیہ السلام کے وزیر بن کر زندگی کے ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دے کر جان نثاری کا حق ادا کیا ہے. ہر موڑ پر آقا علیہ السلام کے مشیر وزیر بن کر جان نثاری کا حق ادا کیا. اور 2 سال 7 ماہ مسند خلافت پر رونق افروز رہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 جمادی الاخری 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو وفات پائی. آپ سبز گنبد میں اپنے یار غار رسولوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں آرام فرما ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے بڑے ذہین اور عقل مند تھے. بچپن ہی سے آپ کی عمر 4 سال تھی. عمر بھی دیکھیے گا اور آگے جو واقعہ ہے وہ بھی اس کو غور کیجیے گا. آپ کی عمر مبارک 4 سال تھی. نبی پاک نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. دنیا کفر و شرک میں مبتلا تھی. صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے. ایک دن وہ اپنے بیٹے یعنی حضرت ابو بکر صدیق جن کی عمر 4 سال ہے لے کر اپنے عبادت خانے میں گئے اور پتھر کے بنے ہوئے جھوٹے خداؤں کے سامنے کھڑا کر کے کیا کہا اپنے بیٹے 4 سالہ بیٹے سے، کہا یہ ہے تمہارے خدا بلند و بالا خدا
انہیں سجدہ کرو، استغفر اللہ، انہیں سجدہ کرو. یہ کہہ کر آپ کے والد ایک طرف چلے گئے، اپنے بیٹے کو 4 سال کے بتوں کے سامنے کھڑا کیا، اور اب صرف صدیق اکبر ہیں اور سامنے وہ بت، وہ مورتیاں ہیں. آپ تھوڑا آگے بڑھے اور ایک مورتی کے پاس قریب گئے، ایک بت کے قریب گئے اور فرمایا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو. میں بے جان پتھر تھا، وہ بے جان پتھر تھا، نہ اس نے بولنا تھا نہ وہ بولا. آپ نے پھر کہا مجھے کپڑا دو، پتھر بھلا کیا بولتا. اب امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا. آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور فرمایا میں پتھر مارتا ہوں، اگر خدا ہو تو اپنے آپ کو بچا کر دکھاؤ. اللہ اکبر. 4 سالہ بچہ، اس کے بازو میں اتنی طاقت ہوگی، اس کے بازو میں کتنی طاقت ہوگی، کتنی زور سے پتھر مار سکے گا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے بازو کی طاقت دیکھیے. آپ نے مورتی کو پتھر مارا، وہ مورتی آپ کے بازو کی طاقت کو برداشت نہ کر پائی اور منہ کے بل زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پاش ہو گئے. میٹھے پیارے اسلام بھائی، جب آپ نے پتھر مارا وہ گری مورتی، آواز آئی. آپ کے والد آواز سنی، دوڑتے ہوئے آئے، اپنے باطل خدا کا حال بے حال دیکھا تو غصے میں آ کر اپنے بیٹے کو ایک تھپڑ لگایا اور بازو سے پکڑ کر گھر لے گئے اور آپ کی والدہ محترمہ سے سارا واقعہ بتایا، سنایا. کہا میرے بیٹے کو، آپ کی والدہ نے کیا کہا؟ کہا میرے بیٹے کو چھوڑ دیجئے، اس کا قصور نہیں. جب یہ پیدا ہوا تھا غیب سے آواز آئی تھی اے اللہ کی سچی بندی، آزاد بیٹا مبارک ہو. تمہارا بیٹا صدیق ہے، عتیق ہے، اور آسمان میں اس کا نام صدیق ہے. اور آپ کی والدہ نے کہا آواز آئی تھی یہ صدیق بھی ہے، عتیق بھی ہے، اور محمد عربی کا رفیق بھی ہے. پیدا ہوا تھا، آواز آئی تھی. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں. وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں. امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق نے، ابھی جو ہم نے حقائق سنی ہیں، یہ حقائق حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کی موجودگی میں آقا علیہ السلام کو خود سنائی ہے. آقا علیہ السلام کے سامنے اس کا بیان کیا ہے. جب آپ مکمل اپنی بات، اپنا واقعہ بچپن کا سنا چکے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اسی وقت حاضر بارگاہ ہوئے اور 3 مرتبہ کہا ابو بکر نے سچ کہا، ابو بکر نے سچ کہا، ابو بکر نے سچ کہا. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حقائق کو سامنے رکھ کر اندازہ لگائیے اللہ پاک نے آپ کو کیسی ذہانت، کیسی عقل مندی سے نوازا تھا. 4 سال کی عمر ہوتی کیا ہے؟ عموماً اس عمر کے بچوں کو ٹھیک سے روٹی کھانی نہیں آتی. کئی بچے تو اس عمر میں یقیناً فیڈر پینے کی عادی ہوتے ہیں. 4 سال کے بچے کے پاس اپنی ذاتی کوئی سوچ نہیں ہوتی. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن اندازہ کیجئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا بچپن میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. کیسی صفت ذہانت کی اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی تھی. معلوم ہوا حضرت ابو بکر صدیق بچپن ہی سے مومن تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں 2 صحابہ کے بارے میں فرمایا 2 صحابہ، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں عالم ارواح میں جب تمام روحوں نے اللہ پاک کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا، اس وقت سے لے کر دنیا میں پیدا ہونے تک، دنیا میں پیدا ہونے سے لے کر لڑکپن تک، لڑکپن سے لے کر نبی کریم کے اعلان نبوت فرمانے تک، اور نبی کریم کے اعلان نبوت سے وفات تک، وفات سے لے کر ہمیشہ تک یہ دونوں مسلمان ہی رہے. دونوں فرمایا یہ مسلمان ہی رہے.
مسلمان ہیں، کبھی کسی وقت کسی حال میں ایک لمحہ کے لیے بھی ان دونوں کے پاک طیب دامنوں سے کفر کی ناپاکی نہ کبھی لگی، نہ قیامت تک لگے گی، نہ قیامت تک لگے گی۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک دن مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا درجہ بیان کیا۔ فرمایا اگر ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں میری ساری امت کا ایمان رکھ دیا جائے، فرمایا ابو بکر کا ایمان ساری امت کے ایمان سے بڑھ جائے گا۔ کتنی عظیم بات، کتنی بڑی بات، کیسی پیارے اسلامی بھائیوں، کیسی شان بیان فرمائی۔ جب اللہ کے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا، آقا علیہ السلام نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا، صحابہ کرام پر قیامت قائم ہو گئی تھی، ان کا جینا مشکل ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے جلیل القدر صحابی امیر المومنین، کتنی شان والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عقل مند ذہین دور اندیش صحابی حضرت عمر، جن کی رائے کے موافق قرآن اترا کرتا تھا، آپ بھی غم مصطفیٰ میں بے خود تھے اور تلوار اٹھائے یہ اعلان حضرت عمر کر رہے تھے، خبردار جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے، میں اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ حالت تھی صحابہ کی، صحابہ غم مصطفیٰ میں نڈھال تھے۔ ادھر دوسری طرف کیا کیفیت تھی، یہود و نصارہ کفار مشرکین خوش تھے، اب وہ للچائی ہوئی نظروں سے مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے اور منصوبے بنا رہے تھے۔ اب مسلمان اس وقت مسلمان غمگین ہیں، موقع اچھا ہے، اب مسلمانوں کی پہلی جیسی طاقت نہیں رہے گی، اب انہیں شکست دینا آسان ہو گیا ہے۔ یہ غیر مسلم سوچ رہے تھے، یہ کافر سوچ رہے تھے۔ ایسے نازک موقع پر، ایسے کٹھن موقع پر، ایسے غم زدہ موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے دور اندیشی سے کام لیا، ذہانت سے، حکمت عملی سے آپ نے کام لیا۔ اگرچہ غم کا پہاڑ ان پر بھی ٹوٹا تھا، لیکن آپ نے موقع کی نزاکت کو سمجھا، اپنے جذبات کو قابو کیا اور پوری امت کو قدموں پر کھڑا رکھنے، کافروں کی سازش کو ناکام کرنے میں پوری کوشش کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال مصطفیٰ کی خبر ملی، آپ تشریف لائے، صحابہ غم سے نڈھال تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے اس وقت جب سارے غم زدہ تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر، حوصلے اور استقامت کے ساتھ آپ نے صحابہ سے خطاب کیا، فرمایا تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا ان کو خدا مانتا ہے، وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت طاری ہوئی۔ آپ نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا صرف اسی کو خدا مانتا ہے تو بے شک اللہ پاک وہ زندہ ہے، اسے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی موت نہ آئے گی۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی ان آیات کی تلاوت کی، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور محمد تو ایک رسول ہے، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پو پھر جاؤ گے؟ یہ آپ نے آیات پڑھی۔ صحابہ فرماتے ہیں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے واعظ فرمایا، بیان فرمایا اور قرآن پاک کی تلاوت ان آیات کی جن کا ترجمہ ہم نے سنا، صحابہ فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، ہمیں یوں لگا جیسے ہم یہ آیت کو جانتے ہی نہ تھے۔ آیت سنتے ہی تمام صحابہ اسے دہرانے لگے، اسے پھر پڑھنے لگے۔ حضرت عمر فاروق نے یہ آیت سنی تو آپ پر سکتہ طاری ہو گیا، آپ زمین پر تشریف لے آئے اور جذب کی کیفیت جو آپ پر طاری تھی وہ اترنا شروع ہوئی، اور آپ کو یقین ہو گیا واقعی رسول خدا دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ بہت بڑے بزرگ میر عبد الواحد بالگرامی رحمت اللہ تعالی اعلیٰ حضرت ان کی بڑی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ آپ میر عبد الواحد رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں ایسے نازک وقت میں
امت کو سنبھال لینا. ایسے نازک وقت میں جب آقا علیہ السلام نے پردہ فرمایا امت کو سنبھال لینا, کافروں کے منصوبے تباہ و برباد کرنا, امت کو گرنے سے بچا لینا, یہ اسی راز کا کرشمہ تھا جو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کے سینے میں رکھ دیا گیا تھا. یہ آپ کے ایمان کی طاقت تھی, یہ آپ کی ذہانت تھی, یہ آپ کی دور اندیشی تھی. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, یقیناً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک وقت میں جو ذہانت, جو دور اندیشی اور جو آپ نے بیان فرمایا اور صحابہ کو جو حوصلہ دیا وہ لاجواب ہے, وہ بے مثال ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے خلیفہ بنتے ہی بڑا مسئلہ جو پیش آیا وہ حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کی روانگی کا مسئلہ تھا. آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات ظاہری میں آخری جنگی فیصلہ یہ فرمایا کہ اسامہ بن زید کو 700 مجاہدین کا لشکر دے کر ملک روم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجا. آخری ایام میں یہ لشکر ابھی راستے میں تھا, نبی پاک کی وصال کی خبر ان تک پہنچی اور جب خبر پہنچی لہذا لشکر جو تھا واپس آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ قبیلے جن کے دل میں ایمان پکا نہیں تھا یا جو پہلے سے منافق تھے یا اپنا نفاق جو ہے چھپائے ہوئے تھے, انہوں نے ارتداد کی راہ اختیار کی, مرتد ہو گئے اور ایمان سے پھر گئے. ایسی نازک صورتحال میں صحابہ اکرام نے حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں عرض کیا, حضور لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں, ایسی صورت میں لشکر اسامہ کو جنگ کے لیے بھیجنا مناسب نہیں. فرمایا لشکر اسامہ کو اب دوبارہ جنگ کے لیے بھیجنا مناسب نہیں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, مدینہ منورہ میں فرمایا مدینہ منورہ میں مجاہدین کی زیادہ ضرورت ہے, لشکر کو روانہ نہ کیا جائے. یہ مشورہ بھی آیا. امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر درندے ابو بکر کو پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کر لے جائیں تب بھی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے لشکر کو ہرگز نہیں روکوں گا. انہوں نے فرمایا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس لشکر کو روانہ کر چکے, حکم دے چکے ہیں, اب میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا. پیارے محترم اسلامی بھائیوں, چنانچہ وہ لشکر روانہ کر دیا گیا. یہ آپ کی کمال ذہانت تھی. اس بڑے ہی کٹھن وقت میں, بڑے مشکل وقت میں یہ فیصلہ آپ نے بڑی ذہانت سے فرمایا. چنانچہ لشکر روانہ ہو گیا. جنگی پالیسی کے اعتبار سے اعلیٰ دور اندیشی تھی یہ. اس کا نتیجہ کیا ہوا, یہ لشکر جہاں سے گزرتا وہاں کے لوگ سوچتے ہم تو مسلمانوں کو کمزور سمجھ رہے تھے, اگر ایسی حالت میں بھی ان کا لشکر سرحد پر لڑنے کے لیے جا رہا ہے تو یقیناً مدینہ منورہ میں اس سے بھی بڑا لشکر موجود ہوگا. پھر جب حضرت اسامہ بن زید رومی لشکر کو شکست دے کر جنگ جیت کر واپس لوٹے تو اسلام سے پھرنے والے بہت سے لوگ ڈر گئے, ان کے دل میں اسلام کی ہیبت بیٹھ گئی اور وہ اپنے ارتداد سے توبہ کر کے سچے دل سے پھر مسلمان ہو گئے, سچے دل سے مسلمان ہو گئے. یہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی تھی. آپ جان گئے تھے لشکر کو روک لینا کمزوری ہے. آپ جان گئے تھے لشکر کو روک لینا ایسا ہے جیسے ہم خود اعلان کر دیں کہ ہم کمزور ہو گئے. لشکر کو لازمی بھیجا جائے گا تاکہ لوگ جان جائیں مسلمان کل بھی طاقتور تھے, مسلمان آج بھی طاقتور ہیں. اس فیصلے ثابت ہو گیا مسلمان کل بھی طاقتور تھے, مسلمان آج بھی طاقتور ہیں. مسلمانوں کی جان, مسلمانوں کی آن بان شان نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے, مگر آپ کا دامن رحمت اب بھی مسلمانوں پر سایہ کیے ہوئے ہیں. ثابت کر دیا, لشکر روانہ کیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن رحمت اب بھی مسلمانوں پر سایہ کیا ہوا ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ایک مسئلہ جو حضرت ابو بکر صدیق کو پیش ہوا وہ منکرین زکات کا مسئلہ بھی تھا.
رسول اکرم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا اور کہا زکوٰۃ صرف آقا علیہ السلام کی زندگی میں ہی فرض تھی، اب زکوٰۃ دینا ضروری نہیں۔ انہوں نے زکوٰۃ کو ٹیکس شمار کیا۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی ذہانت، اپنی دینی بصارت سے ان کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان کیا۔ آپ نے فیصلہ کیا۔ صحابہ کو اگرچہ اس فیصلے پر کچھ اشکال تھا، کچھ تحفظات تھے، حضرت عمر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوئے، عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے اپنا مال اور جان محفوظ کر لیا۔ اس فرمان مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے آپ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے جہاد کیسے کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ کلمہ پڑھتے اور اسے مانتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں لازمی اس کے ساتھ جہاد کروں گا، میں لازمی اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ آپ نے مزید بھی باتیں ارشاد فرمائی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں آپ کا خطاب سن کر مجھے یقین ہو گیا اللہ پاک نے اس معاملے میں بھی آپ کا سینہ کھول دیا ہے، اس معاملے میں بھی۔ آخر حضرت صدیق اکبر نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ابتدا میں ہم نے اس فیصلے کو ناپسند کیا تھا، ہم سمجھتے تھے یہ فیصلہ درست نہیں، زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب اس کا نتیجہ سامنے آیا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں نے توبہ کی، شرعی قاعدے کے مطابق زکوٰۃ دینے لگے، تو ہم نے صدیق اکبر کی ذہانت، دور اندیشی اور دینی بصیرت کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ ہم مان گئے آپ کی ذہانت کو، آپ کے فیصلے کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ نہ فرماتے تو قیامت تک کے لیے اسلام کا ایک بنیادی رکن زکوٰۃ فوت ہو جاتا۔ غور کریں، بنیادی رکن فوت ہو جاتا اور لوگ اس کے منکر ہو جاتے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری فیصلہ جو کیا وہ اپنے بعد خلیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ تھا۔ آپ کی ذہانت، دور اندیشی آج ہمارا موضوع ہے۔ آپ نے آخری لمحات، آپ کے آخری لمحات تھے، صحابہ کی موجودگی میں آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لکھو۔ آپ نے فرمایا اے عثمان لکھو، اب جبکہ ابو بکر دنیا سے جا رہا ہے، اب جبکہ ابو بکر دنیا سے جا رہا ہے اور آخرت کی پہلی منزل کے قریب ہے، یہ ابو بکر کا آخری فیصلہ ہے، میں تم پر عمر بن خطاب کو خلیفہ بناتا ہوں۔ یہ جناب صدیق اکبر کی ذہانت ہے، دور اندیشی۔ ان کی بات سنو، فرمایا ان کی بات سنو اور ان کی پیروی کرو، اگر یہ عدل و انصاف کریں تو میں انہیں ایسا ہی جانتا ہوں، اگر یہ پھر جائیں اور عدل و انصاف نہ کریں تو ہر شخص کے لیے وہی ہے جو وہ کمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 لوگ بہت ذہین اور دور اندیش ہوئے ہیں، ان میں ایک حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ آپ نے اپنی ذہانت اور دور اندیشی سے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا اپنے بعد۔ آپ کے اس مبارک فیصلے کا نتیجہ ساری دنیا نے دیکھا، سب جانتے ہیں، بلکہ مسلمان نہیں کافر بھی مانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جیسا خلیفہ ان کے بعد کوئی نہ آیا۔ کافر بھی مانتے ہیں حضرت عمر کے بعد ان جیسا خلیفہ کوئی نہ آیا۔ آپ نے اللہ کی عطا سے، محبوب مصطفیٰ کے فیض سے پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجا دیا۔ یہ فیصلہ کن کا؟ جناب صدیق اکبر کا۔ ڈنکا بجایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اسلام کو تمام دینوں پر غالب کیا، مسلمانوں کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچایا، بڑی بڑی سپر پاورز کو دھول چٹائی، کافروں کو منہ کے بل گرایا اور پوری دنیا میں کلمہ حق کی دھوم مچا دی۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی